بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بس کر دو اماں، مجھ پر رحم کرو۔ تو ہر سال میرا بچہ اس ڈاکٹر کو دے آتی ہے۔ ایک 16 سالہ لڑکی کی درد بھری کہانی سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اٹک کا سچا واقعہ۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے فون کر رہی تھی مگر امی تو فون اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیا بات ہے امی؟ سب خیر تو ہے؟ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے آپ کو فون کر رہی تھی۔ میں نے امی کو فوراً سے فون اٹھاتے ہی کہہ دیا تھا، ارے میرا بچہ وہ میں گھر سے باہر بازار گئی تھی کچھ کام سے۔ کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے؟ تو بتا سب ٹھیک ہے؟ تو نے اچانک فون امی نے سوالیہ لہجے میں مجھ سے پوچھتے ہوئے کہا۔ ارے امی آپ سنیں گی تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گی۔ اچھا تو جلدی بتا کیا بات ہے؟ کیا علیم کی نوکری لگ گئی ہے؟ نہیں امی، مگر بات ہی کچھ ایسی ہے، کیا پتا علیم نوکری بھی کرنے لگ جائے، اور میرے ساتھ اس کا رویہ وہ تو آپ پہلے ہی جانتی ہیں۔ میں نے افسردہ ہوتے ہوئے امی سے کہا۔ امی آپ بس تیاری کر لیں۔ ارے بیٹا مگر کیسی تیاری؟ یہ تو بتا۔ میں نے امی کو خوشخبری سنائی کہ تم جلد ہی نانی جو بننے جا رہی ہو۔ مجھے لگا تھا امی تو سن کر فوراً ہی خوش ہو جائیں گی، مگر امی تو یہ دم ہی چونکتے ہوئے کہہ دیا، سعدیہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ کیوں امی کیا ہوا؟ تجھے یہ خبر سن کر خوشی نہیں ہوئی کیا؟ جب تم میرا بیاہ 16 برس کی عمر میں ہی کر دیا تھا تب تو بڑا خوش تھی، اور آج تجھے سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ تیری بیٹی جلد ہی ماں جو بننے جا رہی ہے۔ میں نے سوالیہ لہجے میں ان سے کہا۔ ارے ہاں میری بچی، میں تو بہت خوش ہوں، اتنی کہ تجھے بتا نہیں سکتی۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ تجھے یہاں اپنے پاس پورے 9 ماہ کے لیے لے آؤں اور تجھے بستر سے پاؤں تک نہ نیچے رکھنے دوں، کیونکہ تیرا وہ نکما شوہر۔ اچھا بیٹا سن، امی نے مجھے جلدی میں کہا، جب تک میں نہ کہوں تو یہ ماں بننے والی بات ہرگز علیم کو نہیں بتائے گی، سمجھی؟ اچھا ٹھیک ہے امی۔ میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا کر فون کاٹ دیا تھا۔ اتنی دیر میں علیم بھی گھر لوٹ آیا تھا۔ وہ بہت ہی پریشان اور تھکا ہارا دکھائی دے رہا تھا۔ میں کھانا لے کر اس کے پاس جا بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے علیم؟ کچھ بات بنی؟ کوئی نوکری کا انتظام ہوا؟ وہ مجھے غصے سے گھورنے لگا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کی نظروں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے کچا چبا ڈالے گا یا پھر مجھے پھر سے جانوروں کی طرح مار پیٹ کرنے لگے گا۔ علیم نے کہا، جب سے تو میری زندگی میں آئی ہے میری نوکری کیا سب ہی برباد ہو گیا ہے۔ میں تو مصیبت میں ایسا گرا ہوں کہ نکلنے کا نام تک نہیں ہے۔ مگر علیم یہ سب تو تم خود اور تمہارے نشے کی وہ عادت۔ کہا تو نے؟ علیم نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا اور پھر سے مجھے مار پیٹ کرنے لگا تھا، اور گھر کے خرچے کے پیسے نکال کر پھر سے نشہ کرنے چلا گیا تھا، اور میں رات بھر ایسے ہی جلتی کرتی رہی کہ کیا نصیب ہے میرا۔ ایک تو ماں نے پہلے ہی مجھے 16 برس کی عمر میں اس عمر دراز آدمی کے ساتھ بیاہ دیا تھا، اور میرا شوہر تو میرا آج تک نہ ہوا تھا۔ میں نے بہت بار ظلم سہ کر بھی اسے اپنا بنانے کی کوشش کی، اس کا دل جیتنا چاہا، مگر علیم تو اب تک ویسا ہی تھا جو رات نشے کی حالت میں گھر آتا اور مجھے جانوروں کی طرح مار پیٹ کرتا رہتا، اور اوپر سے یہ ماں بننے کی خوشی میں ٹھیک سے منا نہیں پائی تھی کہ امی نے مجھے یہ سب علیم کو بتانے سے روک دیا تھا۔ شاید امی ٹھیک ہی کہتی ہیں، علیم کو اس وقت یہ بتانا ٹھیک نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ اس بچے کو دنیا میں لانا بھی پسند کرے گا کہ کہیں اس نے میرے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ جب تک امی نہیں کہیں گی میں یہ بات علیم سے چھپا کر رکھوں گی، اور شاید جب تک علیم کی نوکری ہو جائے۔ میں دل ہی دل میں یہ سب سوچ رہی تھی، اور رات یہی سب سوچتے سوچتے علیم کے انتظار میں سو گئی تھی۔ سویرے ہی علیم کام ڈھونڈنے کا کہہ کر گھر سے چلا گیا تھا، اور سویرے ہی اس کے جانے کے بعد دروازے پر پھر سے دستک ہوئی تو میں حیران تھی کہ اس وقت سویرے ہی کون ہے۔ جب دروازہ کھلا تو میں چونک ہی پڑی تھی۔ امی دروازے پر بہت سارے پھل فروٹ لیے کھڑی تھی۔ ارے میری بچی تو کیسی ہے؟ امی نے مجھے جھٹ سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا بیاہ کرنے کے بعد امی نے اپنے سر سے میرا بوجھ اتار کر مجھے پلٹ کر نہ دیکھا، مگر امی کا یوں اس طرح پیار اور محبت دیکھ کر میری آنکھوں میں تو آنسو آ گئے تھے۔ اتنے عرصے بعد امی کی یہ چاہت میں نے کب سے تڑپ رہی تھی، کیونکہ ایک ماں ہی وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے لیے ہر دکھ درد اور خود اس کے آٹے آ جاتی ہے اور اس کی ساری مصیبتوں کو اپنے گلے لگا لیتی ہے۔ مجھے بھی ٹھیک ایسا ہی لگا تھا کہ اب مجھے کوئی دکھ درد چھو بھی نہیں سکتا، کیونکہ میری ماں
جو اس وقت میرے ساتھ کھڑی تھی۔ میں تو شدید دکھ اور درد میں گھری ہوئی امی کو اندر بٹھا کر ان سے باہر دکھ درد بانٹ رہی تھی، اور امی مجھے سب ٹھیک ہو جائے گا، میری بچی تو صبر کر، اور اللہ پر بھروسہ رکھ کہہ کر مجھے دلاسے دے رہی تھیں، اور میرا دل سکون محسوس کر رہا تھا۔ اب امی میرے اس حال میں میرے ساتھ ہیں، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہی میری سب سے بڑی بھول ہے۔ امی مجھے سمجھانے لگی تھی کہ بیٹا میں جیسا کہتی ہوں تو ٹھیک ویسا ہی کر، اور اس وقت یہ ماں بننے والی بات تو علیم سے بالکل مت کہنا، اور میں تجھے کوئی بھی بہانہ کر کے یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور تیرا پورا خیال کروں گی۔ کیا پتا علیم کا دل اس بچے کے دنیا کے آنے کے بعد اسے پہلی بار گود میں لیتے ہی موم ہو جائے اور وہ بدل جائے۔ ہاں امی تو کہہ تو بالکل ٹھیک رہی ہے، مگر علیم مجھے تیرے ساتھ اتنے عرصے کے لیے کیسے جانے دے گا؟ ارے بیٹا تو اس کی فکر مت کر، تو یہ سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دے۔ ہم دونوں ماں بیٹی باتیں کر رہے تھے کہ علیم گھر آ گیا تھا۔ کیا حال ہے داماد جی، کوئی نوکری کا انتظام ہوا نہیں ساسو ماں؟ ابھی تو نہیں، اور یہ سعدیہ اس کا بوجھ اس بے روزگاری میں۔ ارے داماد جی تم فکر کیوں کرتے ہو؟ امی نے کہا تم کہو تو کچھ دنوں کے لیے سعدیہ کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں، جب تمہاری نوکری کا کوئی انتظام ہو جائے تو اسے آ کر لے جانا۔ علیم نے ہاں کر دی اور مجھے امی کے ساتھ جانے کو کہہ دیا تھا۔ میں امی کے ہمراہ ان کے گاؤں چلی آئی تھی، اور امی تو میرے آنے سے بہت ہی خوش تھیں، اور پورے 9 ماہ کب کہاں کیسے گزرے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ امی نے تو میرے خیال اور خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ چھوڑی، اور خاص کر میرا اور میرے بچے کا پوری طرح خیال رکھا، اور مجھے اچھے بڑے ہسپتال میں دکھانا شروع کیا۔ مگر بچے کی خوشی جب مجھے ہوتی تو میرا دل کرتا کہ علیم کو یہ خوشخبری جلد دے دوں، آخر شوہر ہے وہ میرا، اور وہ میرے اور اپنے بچے کو وہ ساری خوشیاں دے گا۔ مگر کاش یہ لفظ پھر آڑے آ جاتا تھا کہ کاش میں شوہر کو بتا سکتی، مگر جب میں نے فون پر علیم سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ کہتا کوئی ضرورت نہیں تجھے یہاں آنے کی، اور مجھے اب تک کوئی ڈھنگ کا کام بھی نہیں ملا، تو یہاں آ کر پھر میرے سر پر بوجھ بنی پڑی رہے گی۔ مجھے بے حد افسوس ہوتا کہ یہ میرا شوہر ہے جو مجھے اس طرح للکارتا ہے۔ میں کیسی بد نصیب عورت ہوں، پھر دل تسلی کرتا کہ امی میرے ساتھ ہیں، اور وہ ٹھیک ہی کہتی ہیں کہ بچے کے اس دنیا میں آنے میں علیم کو کچھ نہیں بتا سکتی، کیونکہ وہ پہلے ہی میرا بوجھ اٹھانے کو راضی نہیں، اور پھر وہ بھلا کیسے اس بچے کو اپنائے گا۔ اللہ اللہ کر کے دن بھی گزر رہے تھے، اور پورے 8 ماہ پورے ہو کر 9واں مہینہ چل رہا تھا کہ امی میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تھیں۔ دوسری طرف جس شدت سے میں اس بچے کے دنیا میں آنے کا انتظار کر رہی تھی، اتنی ہی شدت سے مجھے معلوم تھا کہ میری اپنی ہی سگی ماں اپنے کسی مقصد کو پورا کرنے کی انتظار کر رہی ہیں۔ ادھر میرے 9 مہینے پورے ہونے کو تھے، اور مجھ سے زیادہ میری امی کو انتظار تھا اپنے نواسا یا نواسی کو گود میں کھلانے کا، اور پھر مجھے زچگی کا درد شروع ہونے لگا تھا، اور میں درد سے تڑپ رہی تھی کہ میری امی مجھے فوراً ہی ہسپتال لے آئی تھیں، اور مجھے کچھ ہی دیر میں اندر لے جایا گیا، اور باہر امی تو بے صبری سے انتظار کر رہی تھیں کہ کب ان کی گود میں میرا بچہ یا بچی آ جائے، اور وہ اسے مجھ سے، اور کچھ ہی دیر میں مجھے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا تھا، بس ایک بار میں اپنے بچے کا چہرہ دیکھ لوں، مجھے اس وقت غنودگی تھی۔ اور باہر ہی لے جا کر ڈاکٹر نے سب سے پہلے امی کی گود میں اس ننھی سی جان کو دیتے ہوئے کہا مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ امی تو خوشی سے کھل اٹھی تھیں، اور میں شاید بے ہوشی میں تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا میں اپنے گھر میں موجود تھی، اور امی میرے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی کہ بیٹا اللہ نے تیرے بچی کو اپنے پاس بلا لیا ہے، وہ نہیں بچ سکی۔ مگر امی وہ تو بیٹا اسے سانس کی بیماری تھی، اور وہ کچھ ہی دیر میں زندہ رہ سکی، اور پھر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مگر امی میں نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا، کم سے کم مجھے اس کا چہرہ تو ایک بار۔ اس بات کو 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور آج پھر سے میں اپنے ہی شوہر کے گھر میں علیم کے ہمراہ تھی۔ میری بچی کے مرنے کے بعد امی نے مجھے سمجھا بجھا کر واپس علیم کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے عرصے شوہر سے دور رہنا اچھا نہیں ہے، مگر اپنی بچی کے مرنے کا غم میرے سینے میں ایک طرف دفن تھا، اور امی کے لاکھ سمجھانے پر میں نے اس بچی کی پیدائش یا مرنے کا ذکر اب تک علیم سے نہیں کیا تھا۔ اور یہاں آتے ہی معمول کی طرح علیم مجھے پھر سے مار دھاڑ اور جانوروں جیسا سلوک کرنے لگا۔ میں پھر سے سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ امی نے مجھے ایک بار پھر سے اس دوزخ میں جھونک دیا ہے، اور میں پھر اکیلی تنہا ہو گئی ہوں، اور اس ظلم کے گھڑے میں جل رہی ہوں۔
امی امی چیختی چلاتی ساری رات رونے لگتی تھی اور اپنی اس بدقسمتی پر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے پھر سے مجھے ماں بننے کی خوشی دکھائی اور میں پھر سے خوشی سے جھوم اٹھی تھی اور امی کی یاد مجھے پھر سے آنے لگی تھی، کیونکہ وہی ایک میری اپنی تھی اور اس بڑی دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ امی نے جب یہ خبر میرے منہ سے پھر سے سنی تو وہ پھر سے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور پھر سے بہت سے پھل فروٹ اور تحفے لے کر اگلی صبح ہی میرے گھر آ پہنچی تھی اور میں غموں کی ماری ان کے گلے لگ کر پھر سے رو پڑی تھی۔ امی امی مجھے یہاں اس دوزخ میں نہیں رہنا، آپ مجھے اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں لے جاتی؟ امی مجھے پھر سے دلاسے دیتے ہوئے علیم سے بات چیت کر کے مجھے اپنے ہمراہ پھر لے آئی تھی اور امی نے پچھلی بار کی طرح پھر سے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا اور مجھے پورے 9 مہینے ایک قدم بھی زمین پر رکھنے نہ دیا، اور امی نے تو پہلے سے بھی زیادہ احتیاط برتنی شروع کر دی تھی۔ مگر خبردار، جو تو نے ابھی یہ بات علیم سے کہی تو امی نے مجھے سختی سے یہ بات اپنے شوہر کو بتانے سے منع کیا تھا، اور میں نے پچھلی بار کا سوچ کے ڈر کے مارے یہ بات علیم سے چھپا کر رکھی تھی اور اسے بالکل اس بات کی بھنک تک نہ لگنے دی تھی۔ امی تو پھر سے پورے 9 ماہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی رہیں اور مجھ سے زیادہ اس بار بھی امی کو اس بچے کے دنیا میں آنے کی خوشی مجھ سے زیادہ تھی۔ اور پھر جب وہ وقت آیا تو میں تو حیرت زدہ رہ گئی کہ اچانک پھر سے میرے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا کہ میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ زچگی کے وقت میں نے خود اپنے کانوں سے اس بچی کے رونے کی آواز سنی تھی اور خوشی سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، مگر کچھ ہی دیر میں پچھلی بار کی طرح مجھے پھر سے ہوش نہ رہا اور میں بے ہوش کب ہوئی کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب چند گھنٹوں بعد ہوش آیا تو میں سٹ پٹا اٹھی تو امی امی میری بچی وہ کہاں ہے، اور آپ اس طرح خالی ہاتھ، اس طرح آنکھوں میں آنسو لیے، کیا بات ہے؟ آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ میرے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی جب امی نے کہا کہ بیٹا وہ نہیں رہی، اسے بھی سانس کی بیماری تھی اور وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی، ڈاکٹر اسے بچا نہیں سکے۔ مگر امی بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ امی نے مجھے پھر سے گلے لگا کر سمجھا بجھا کر مجھے دلاسے دینے شروع کر دیے تھے اور میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ یہ دوسری بار تھا جب میں ماں بننے کی خوشی سے ٹھیک سے محسوس بھی نہ کر سکی تھی۔ میرے ہاتھوں میں تو بچی آنے سے پہلے ہی اللہ نے میری جھولی کو پھر سے خالی چھوڑ دیا تھا۔ مگر کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ جب امی نے مجھے بتایا کہ تجھے یاد ہے بچپن میں تجھے دمہ کا مرض تھا اور تیرے بابا اور میں تجھے کیسے پالتے پوستے آئے، اس بیماری کے ساتھ ہم نے تیری کیسے پرورش کی تھی، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھا تھا، جب مجھے وقت مایوس لمحے پھر سے یاد آ گئے۔ مگر امی اس بات کا تعلق بھلا میرے بچوں سے کیسے؟ امی نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا کہ بیٹا تیرا تو مرض پیدائشی تھا اور تیرا مرض تو چلا گیا، مگر تیرا وہ مرض تیری ان دونوں ہی بچیوں میں پیدائشی بیماری کے طور پر آ گیا تھا اور بہت چھوٹی ہونے کے باعث وہ یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکیں اور وہ زندہ نہیں رہیں۔ میں یہ سن کر اللہ کے آگے رونے لگی تھی۔ تب امی نے مجھے پھر سے بہلا پھسلا کر سمجھا دیا اور مجھے پھر سے علیم کے گھر واپس ہی چھوڑ آئی تھی۔ میری تو سمجھ سے ہی باہر تھا کہ امی کیا چاہتی ہیں۔ جب بچے پیدا ہونے کا سنتی تھیں تو مجھے اپنے ہمراہ لے جاتی تھیں اور ان کے مرنے کے بعد ہی مجھے یہاں واپس چھوڑ جاتی تھیں، اور خاص کر حیرانگی والی بات یہ تھی کہ وہ مجھے بار بار ماں بننے والی بات علیم سے چھپانے کو کیوں کہتی تھیں۔ ایک عرصے بعد پھر سے میرے ساتھ یہ معاملہ پھر سے ہوا۔ اس وقت میں 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تھا اور حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ مجھے بتایا گیا کہ میرے دونوں ہی بیٹے سانس کی بیماری کی وجہ سے زندہ نہیں رہے اور میرے ہاتھ پھر سے خالی رہ گئے۔ مگر کیوں ایسا کیوں میرے ساتھ ہو رہا تھا؟ میں تو غموں سے چور ہو کر رونے لگی تھی کہ اللہ مجھ پر یہ ظلم و ستم اور اوپر سے مجھے ماں بننے کی خوشی ہر بار ملتے ہی واپس چھین لی گئی، اور میں وہ بد نصیب ماں ہوں جب ہوش آتا تو اپنے بچوں کی شکل تک دیکھنا نصیب نہ ہوتی تھی۔ اس بار میں بہت ہی چوکنا ہو گئی تھی کیونکہ مجھے اس بات اپنی ماں پر شک ہونے لگا تھا، اور اب یہ 6ٹھی بار تھا جب میں حاملہ تھی اور ان کے گھر انہی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ مگر اس رات میں نے ٹھان لیا کہ مجھے آج رات سونا نہیں اور اپنی ماں کا وہ راز جاننا ہے، کیونکہ ہر بار ہسپتال جانے سے پہلے رات کو ہی میں گہری نیند سو جایا کرتی تھی اور نیندوں میں مجھے ان کے کسی فون پر چھپ کر بات کرنے کی آوازیں جو آتی تھیں مگر میں سن نہیں سکی تھی کہ وہ کس سے اور کیا باتیں کرتی تھیں۔ مگر آج رات میں بالکل ہی چوکنا تھی، رات پر نیند کا ناٹک کیے درد سے بحال جاگ رہی تھی، اور جب امی نے اسے فون کیا اور کہا کہ کچھ ہی دیر میں بس میں اسے ہسپتال لے جا رہی ہوں
اور ڈاکٹر سے میری بات ہو گئی ہے۔ یہ بچہ میں ہر بار کی طرح میرے اوپر تو آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا کہ امی کو یہ کیا ہو گیا ہے، وہ کس سے یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ پھر مجھے وہ لمحات یاد آنے لگے تھے جب امی نے مجھے زبردستی کر کے 16 برس کی عمر میں ہی بیاہ دیا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا میں تیری ماں ہوں، تیرا برا کبھی نہیں چاہوں گی اور یقین کر تو بہت ہی خوش رہے گی، اور پھر میں بیوہ تجھے کب تک اس غربت میں پالوں گی اور کیسے تجھے بیاؤں گی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تیرا باپ تو پہلے ہی ہمیں چھوڑ گیا تھا، اور میرے جانے کے بعد تجھے کون سہارا دے گا؟ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تجھے وقت سے ہی بیاہ کر اپنے گھر کا کر دوں، اور پھر تیرا ہونے والا شوہر علیم وہ بہت ہی نیک اخلاق اور اچھے کردار کا مالک ہے، وہ تیرا بہت ہی خیال رکھے گا اور تجھے کبھی کوئی غم میں جینے نہیں دے گا۔ مجھے وہی باتیں یاد آنے لگی تھیں جب امی نے مجھے سمجھا بجھا کر اس علیم سے نکاح کرنے پر اس رات اچانک منا کر راضی کر لیا تھا اور مجھے اس علیم نامی بزاد کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ وہ میرا شوہر جو ظلم و ستم کے پہاڑ مجھ پر توڑتا رہا اور ساری عمر مجھ پر ظلم ڈھاتے ہوئے مجھے کبھی خوشی کے 2-4 دن بھی اس کے ساتھ نصیب نہ ہوئے تھے، اور تو اور وہ نوکری کام کاج بھی شادی کے بعد چھوڑ چکا تھا۔ شادی کے رات ہی میری روح لرز گئی تھی جب پہلی بار نشے کی حالت میں اس نے مجھے جانوروں کی طرح مارا پیٹا تھا اور مجھے اپنے بے روزگار اور بے بسی کا قصوروار ٹھہرایا کہ تیرے آتے ہی میں مصیبت میں پڑ گیا، تو منحوس عورت ہے، جبھی تو میری ماں نے تجھے میرے پلے باندھ کر اپنی جان چھڑا لی تھی۔ یہی سب سوچتے سوچتے آنکھوں میں آنسو لیے رو پڑی تھی، اور رات کیسے درد میں گزری کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ پھر اچانک سویرے ہی درد بڑھنے کی وجہ سے امی مجھے فوراً ہی اسپتال لے آئی تھی، اور کچھ ہی دیر میں مجھے پھر سے اس ڈاکٹر نے اندر لے جانے کا کہا، اور وہ میری امی سے کچھ بات چیت کرنے لگی تھی، مگر اس ڈاکٹرنی کی باتیں میرے کانوں میں پہلے ہی اس نرس نے بتا دی تھی جو میری ہمراہ ہر بچے کی دفعہ ہوتی تھی۔ میں تو کانپ اٹھی تھی کہ میری سگی ماں اور وہ ڈاکٹرنی، مگر اس بار مجھے ہوش حواس اپنے بالکل ہی سنبھال کر رکھنے تھے، اور پھر اللہ نے اس نرس کو میری مدد کے لیے فرشتہ بنا کر بھیج دیا تھا، اور اس نرس کی مدد سے میں اس بار بچہ پیدا کرنے کے بعد بے ہوش نہ ہو سکی، اور میں نے صرف بے ہوشی کا ناٹک کیا تھا۔ جب میری امی وہ بچہ گود میں لے کر اسے ہسپتال سے باہر لے گئی، نرس کی مدد سے میں بھی کچھ ہی دیر میں اس ہسپتال سے باہر چلی آئی تھی، اور میں نے امی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا، اور نرس بھی چھپائے میرے ہمراہ ہی میرے ساتھ تھی۔ ہم دونوں ہی ماں کا پیچھا کرتے ہوئے اس بچے کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ امی کے ہاتھوں میں اس بچے کے رونے کی آواز دور دور سے مجھے بہت ہی بے چین کر رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ جب امی کے پیچھے پیچھے ہم وہاں پہنچ گئے تو وہاں تو میری آنکھیں ہی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کیا عالیشان بنگلے نما گھر ہوا تھا، اور اندر ایک عورت جو گود میں کپڑے کی گڑیا لیے بیٹھے ہوئی تھی۔ امی نے فوراً ہی اس کی گود میں میرا بچہ ڈال کر وہاں سے چوری چپکے نکل پڑی تھی، اور میں تو یہ سب دیکھ کر ہی چونک پڑی تھی۔ اس عورت کے حوالے امی نے میرا بچہ، مگر کیوں؟ کیونکہ وہ عورت تو پہلے ہی اس نرس کی مدد سے امی کے گھر لوٹنے سے پہلے ہی وہاں بستر پر بے ہوش امی کو نظر آنے لگی تھی۔ میں نے کچھ ہی دیر بعد اپنی آنکھوں کو دھیمے دھیمے کھولتے ہوئے کہا، امی امی میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے امی، آپ چپ کیوں ہیں؟ اس وقت امی نے پھر سے 2-4 آنسو بہا کر مجھے وہی پرانی باتیں دہرانی شروع کر دی تھی، اور میں شرم محسوس کرنے لگی تھی کہ یہ میری اپنی سگی ماں ہے جو میرے ہی بچے کو اس پاگل عورت کے ہمراہ اس کے ہاتھوں میں دے آئی ہے، مگر کیوں؟ امی روتے ہوئے مجھے پھر سے گلے لگا کر سمجھانے لگی۔ میں اس وقت شدید غصے میں تھی، اور برداشت نہ کرتے ہوئے میں نے فوراً ہی خود سے امی کو ہاتھ پر پکڑ کر دور ہٹا دیا اور کہا، بس کرو اماں، مجھ پر رحم کرو۔ تو ہر سال میرا بچہ اس ڈاکٹر کو دے آتی ہے، میں جان چکی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو نے میرا بچہ آج اس ڈاکٹر کی جگہ اس پاگل عورت کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، کیوں اماں کیوں؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ میں امی کو جھنجھوڑ کر اسے زور سے چیخ و پکار کرتے ہوئے سوالات کر رہی تھی، اور امی مجھ سے فوراً ہی نظریں چرانے لگی تھی، اور ان کی آنکھوں سے وہ ڈر صاف ظاہر تھا کہ آج ان کی یہ چوری پکڑی گئی تھی، اور ان کی اپنی اولاد نے انہیں اپنی اولاد کو اس پاگل ہاتھوں میں دیتے ہوئے دیکھا۔ اور جب وہ اس طرح ہر سال میرا بچہ اس ڈاکٹر کے سپرد کر دیتی اور کہتی بچہ یا بچی مار گئے ہیں، جبکہ نرس نے صاف کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی ایسی بیماری آپ کے کسی بھی بچے کو نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی پیدائش تھی،
آپ کا ہر بچہ صحت مند اور تندرست تھا، مگر ہاں آپ کی ماں اور اس ڈاکٹر کے بیچ ضرور کوئی راز چھپا تھا، کیونکہ آپ کا بچہ پیدا ہونے والا ہر سال وہ بچہ ڈاکٹر اپنے گھر لے جاتی تھی اور میں اماں سے سوال پر سوال کرنے لگی تھی اور اماں تو چپ چاپ خاموش بت بنی کھڑی تھی۔ میں نے روتے روتے غموں سے چور قسمت کی ماری وہیں زمین پر گر پڑی تھی، اور جب امی نے مجھے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، تیرے بچے بالکل ٹھیک ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور مجھے معاف کر دے، تیرے ساتھ یہ سب میں نے جان کر نہیں کیا بلکہ اس گناہ کے ازالے میں کیا ہے جو مجھ سے سالوں پہلے سرزد ہوا تھا۔ میں نے گھورتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے امی کی طرف نظریں اٹھائیں تو وہ بے حد شرمندہ تھیں اور کہنے لگی، یہ سب وقت کی بات تھی جب میری شادی بھی تیرے شوہر کی طرح ایک ظالم شخص سے ہو گئی تھی، اور اس وقت میں بھی بہت ہی غربت دیکھی تھی، اور پھر میں نے غربت سے تنگ آ کر اپنے ہی گاؤں میں دائی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور میرے گھر کا گزر بسر انہی پیسوں سے چلنے لگا تھا۔ وہ سلیمہ دائی بہت ہی مانی ہوئی اور پرانی تجربہ کار تھی۔ ان کے ہاتھوں سے پیدا ہونے والے ہر بچہ بہت صحت مند اور تندرست ہوا کرتا تھا، اور میں ان کے ہمراہ ساتھ ضرور ہوتی تھی، مگر مجھے بے حد ڈر محسوس ہوتا تھا کہ وہ یہ سب نہ جانے کیسے کرتی تھی۔ انہیں یہ سب کام کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا اور کافی تجربہ بھی، مگر کچھ دنوں پہلے ہی میں نے ان کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کیا تھا، حالانکہ مجھے اس کام میں بالکل تجربہ نہیں تھا۔ میں صرف ان کا ہاتھ بٹاتی تھی، اور پھر ایک روز اس گاؤں میں وہ حادثہ پیش آیا کہ سب کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ بہت بڑے اور امیر گھرانے کے 2-4 لوگ ہمارے گاؤں آئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جس کے بچے کا زندہ بچنا پیدائش کے وقت شہر کے سبھی ڈاکٹروں نے مشکل بنایا تھا، اور وہ لوگ بڑی تمنا اور اتفاق ان لوگوں کا رابطہ سب سے پہلے مجھ سے ہی ہوا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ عورت جو بڑی ہی امیدیں اور خواہشیں لے کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، پلیز آپ مجھے اس دائی کا پتہ بتا دیں، اور یہ بچہ ہمارے خاندان کا اکلوتا وارث ہے۔ اللہ نے سالوں بعد ہمارے گھر کی بہو کو بہت ہی منتوں مرادوں سے یہ خوشخبری دی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اونچ نیچ ہو، اس لیے ہم لوگ شہر کے سبھی ڈاکٹروں کو چھوڑ کر اس تجربہ کار دائی کا سن کر چلے آئے ہیں، اور پیسوں کی فکر نہ کرنا، میں منہ مانگی قیمت ادا کروں گی، بس یہ بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آ جائے۔ اس وقت میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میں زچگی کا وقت آنے پر سلیمہ دائی کو لے آؤں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اور پھر وہ وقت جب قریب آیا تو سلیمہ دائی اب بچے کو پیدا کروانے کے لیے وہاں پہنچ چکی تھی، اور انہوں نے بہت بڑی رقم ایڈوانس بھی لی تھی، مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب کچھ ہی دیر میں بدل گیا تھا۔ وہ عورت درد سے تڑپ رہی تھی اور اس کا حال بے حال ہونے لگا تھا، اور ادھر سلیمہ دائی کے ہاتھوں نے تو اس عورت کی حالت دیکھ کر کانپنا شروع کر دیا۔ سب کچھ اس کی سوچ کے بالکل ہی برعکس ہونے لگا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ ہوا جو کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہ تھا۔ سلیمہ دائی کے ہاتھوں سے پیدا ہونے والا یہ بچہ تھا جو صحت مند تندرست تو دور کی بات زندگی سے بھی ہار بیٹھا۔ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی کچھ ہی دیر میں مر گیا تھا، کیونکہ اس وقت سلیمہ دائی کے کانپتے ہوئے ہاتھوں نے گھبراتے ہوئے کام صحیح معنوں میں مکمل نہیں کیا تھا، اور کچھ ہی دیر بعد جب اس عورت کی حالت بگڑنے لگی تو سب نے ہی چیخ پکار مچانی شروع کر دی۔ اس عورت کو وہ لوگ فوراً ہی شہر کے ہسپتال لے گئے تھے، اور کچھ دنوں بعد اس دائی کو اس کے گھر والوں نے پولیس کے حوالے کر کے ہی دم لیا تھا، اور بس اسی وجہ سے آج یہ نوبت آئی۔ میری امی مجھے سلیمہ دائی کا قصہ سنا کر کہنے لگی تھیں کہ اس گناہ کا ازالہ میں اپنی بیٹی کی گود سے کرتی رہی، مگر امی سلیمہ دائی کے قصے کا آپ کے یا میری گود سے کیا تعلق ہے؟ امی چپ چاپ کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں نا، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ جب امی نے کہا، بیٹا اس روز سلیمہ دائی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اس عورت کی زچگی کے لیے مجھ سے انکار کر چکی تھی، مگر میں نے پیسوں کے لالچ میں آ کر منہ چھپا کر برقع اوڑھے خود کو زچگی کرنے چلی گئی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو کیس شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے نہیں لیا، میں بے وقوفی میں اسے اپنے ہاتھوں سے آرام سے کرنے چلی آئی، اور جب موقع پر میرے پسینے چھوٹ گئے تھے تو یہ سب کچھ مجھ سے قابو نہ ہو سکا، اور وہ بچے کی موت میرے ہاتھوں ہو گئی تھی، اور اس کے گھر والوں نے بچے کی موت اور اس کی ماں نے اپنا دماغی توازن کھو دیا تھا۔ وہ اسی وقت پاگل ہو گئی تھی۔ جب اس دائی کو غلط الزام میں پکڑا گیا تب اس نے مجھے بد دعا دی تھی
کہ تو پیسوں کے لالچ میں کسی کی گود سونی کی ہے، تجھے اس کا ازالہ اپنی بچی کی گود سونی کر کے بار بار کرنا ہوگا اور اس طرح تجھے یہ سزا بھگتنی ہوگی۔ بس اسی دن سے ہی میں نے یہ سب دل پر پتھر رکھ کر تیرے ساتھ کیا اور تیرا ہر بچہ میں نے اس ڈاکٹر کے حوالے کر دیا کہ اس عورت کو جا کر دے دے، اور وہ عورت آج پاگل ہے اور وہ ڈاکٹر اس عورت کی بہن۔ آج میں خود اپنے گناہوں کی توبہ کر کے تیرا یہ آخری بچہ گود اس پاگل عورت کی گود میں ڈال آئی ہوں۔ آخری بچہ سن کر میں نے ان کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگی، اس چھوٹی سی عمر میں تجھ میں بس اتنی ہی طاقت تھی اور ڈاکٹروں نے اب سختی سے تجھے منع کیا ہے بچہ پیدا کرنے کو۔ امی کی باتوں سے تنگ آ کر میں خاموش ہو کر اپنے شوہر علیم کے پاس واپس ہی اس جہنم میں چلی آئی تھی اور اپنے ان بچوں کو بھول گئی تھی جو اب اس پاگل عورت کی گود میں پل رہے تھے۔ میں کبھی کبھی ان سے ملنے ضرور جایا کرتی تھی اور وہ ڈاکٹرنی بھی مجھ سے خوش تھی اور معافی مانگ کر بچے واپس کرنے کا کہنے لگی، مگر میں نے ہی انکار کر دیا تھا کہ نہیں، یہاں جو آرام و عیش کی زندگی مل رہی ہے وہ میں کبھی نہیں دے سکوں گی۔ اور ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے اپنی ماں کے گناہ کا ازالہ پورا کر دیا ہے، اس پاگل عورت کی گود بھر کر ایک بار نہیں بلکہ بار بار۔ اللہ میری مری ہوئی ماں کو بخش دے، اسے دنیا سے گئے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا اور علیم کے ساتھ میں اب بھی وہی زندگی گزار رہی تھی۔